تقریباً 49,000 سم تھنگ اسکولس سے ہم 14,000 اسکولوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کی کوالٹی، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جس میں جتنے بھی مافیاز ہیں وہ یہ ایک پوری انہوں نے بلڈ کیا ایک کانسپریسی تھیوری کہ یہ تو ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے ایک اسکول کے باہر بینر لگا ہوا تھا کہ ٹھیکیداروں کو اسکول چلے گئے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو جو نہیں ہونے دیں گے والی معاملہ آتا ہے نا، اس میں تو میرا بہت کلیئر سٹانس ہوتا ہے. ان چیزوں سے میں مروب نہیں ہوتی بالکل بھی. میں نے جو ٹھیک سمجھا اور سلوشن بھی ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کے تحت ہم 14,000 اسکولس کو، پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا، اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب ہم نے اپلیکیشنز انوائٹ کی تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں ایک اسکول کے لیے 5 6 کنٹینڈرز آئے. اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اسکول چینز ہیں، میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی، یہاں پہ بہت فیمس، بہت سکسیسفل اسکول چینز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا. اس کے علاوہ جو بہت ایسی این جی اوز ہیں جن میں اخوت شامل ہے، یہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تشریف رکھتے ہیں. امجد ثاقب صاحب جن کا نام شاید ہر کوئی پاکستان میں جانتا ہے، ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے. اور اسی طرح مسلم ہینڈز ہیں، انہوں نے ایک بڑا نمبر سکولز کا لیا ہے جس کو یہ امپروو کریں گے. اور ہم نے ایک پورا کرائیٹیریا بنایا ہے جس میں ان کو نہ صرف یہ کہ بلڈنگ کو امپروو کرنا ہے، جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے اس کو امپروو کرنا ہے، جو آؤٹ لک ہے بلڈنگ کی وہ امپروو کرنی ہے، اس کی صفائی امپروو کرنی ہے، اس کے جو فیسلٹیز ہیں جیسے لیبز ہیں، آئی ٹی لیبز ہیں. لاسٹ مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں آئی ٹی لیبز بنی تھیں. اس کے بعد وہ آئی ٹی لیبز اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کیونکہ پچھلے 5-7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا. ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا، اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی، سائز پیپر کا چھوٹا کر کے. اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے، جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں. تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ ہے جو ان کی ایجوکیشن پہ لگنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. بہرحال تو میں اس بات پہ اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں جب اسکولس کے دورے کرتی ہوں، میں سردیوں میں جب اسکول کا دورہ کیا، اتنی سخت سردی کے اندر، فیبرری کے مہینے کے اندر بچے کلاس رومز میں بیٹھے تھے. بچوں کے ایک اسکول میں گئی، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے دروازوں کے، کھڑکیوں کے، اور اتنی سردی میں وہ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں. اب گرمی کا موسم ہے تو میں گرمی کے موسم میں جب میں اسکولز میں گئی، ابھی میں ڈیرہ غازی خان کے اسکولز میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک 40-50 بچوں کی کلاس ہے اور اس میں 5 پنکھے اور 1 پنکھا چلتا ہے. اس کی وجہ یا تو پنکھے خراب ہیں، کسی نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور وہ بھی ٹیچر کے اوپر والا پنکھا ہوتا ہے جس کے نیچے ٹیچر بیٹھی ہوتی ہے. تو ان بچوں کو تو عادت ہے گرمی میں رہنے کی، ان کے اوپر کسی نے کبھی توجہ نہیں دی، کسی نے کسی ماں کی طرح، باپ کی طرح سوچا نہیں ان کے لیے، کسی نے فرض سمجھ کے ان کی طرف دیکھا نہیں. اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس روم سے باہر، کیونکہ کلاس رومز میں شاید جگہ نہیں ہے تو وہ برآمدوں میں، طوفان ہو، بارش ہو، وہ بچے کلاس رومز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ بچے جب صبح اسکول آنے کے وقت اور جانے کے وقت جب وہ اسکول سے نکلتے ہیں تو کوئی زیبرا کراسنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تمام مہذب ممالک میں ہوتا ہے. بچے جو تو اکمپنیڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو خود اسکول آتے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں. میں نے بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کو میں پوچھتی ہوں آپ کیسے اسکول آئے ہو، وہ کہتے ہیں جی 1-2 کلومیٹر دور ہمارا گھر ہے، ہم پیدل چل کے آئے.
تو میں نے اب تمام ڈی سیز کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ جہاں جہاں پبلک میں بچوں کے پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں, ایون پرائیویٹ سیکٹر جو سکولز ہیں, وہاں پر زیبرا جو کراسنگ بنائی جائے, مارکنگ کی جائے, اور میں نے ڈیوٹیز لگائی ہیں لوگوں کی کہ جو بچے اکیلے ہوتے کر کے ان کو وہ سڑک جو ہے وہ پار کرائے جائے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجھے میں نے ایک نیوز دیکھی کہ ایک جو رکشہ تھا, چنگچی رکشہ جس کو کہتے ہیں, اس میں شاید 6 بچوں کی گنجائش تھی, اس میں 12 بچے بیٹھے ہوئے تھے اسکول کی چھٹی کے وقت, اور وہ الٹ گیا, وہ بچے گر گئے, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, بچے بچ گئے. تو اس دن میں نے پھر یہ انسٹرکشنز تمام ڈی سیز کو دیں اور پولیس کو میں نے انسٹرکشنز دیں کہ جتنی بھی چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے, بچوں کو اسکول ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے, سب کی ان کی جو فٹنس سرٹیفکیٹس ہیں وہ انہوں نے لینے, اور یہ انشور کرنا ہے کہ کہیں اوور لوڈنگ نہ ہو اور کہیں خام خواہ جو وہ بچوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے.